अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो जो है वो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए है और समझदार माओं के लिए है, समझदार पेरेंट्स के लिए है, जो कि हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो हैं वो खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और ज़हनी तौर पर भी बहुत मजबूत हों। तो अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये फ़िक्र होती है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो। फिर हम फ़िक्रमंद होते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। फिर हम फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारी बच्चियों को स्किल्स आएँ, वो हुनरमंद से हों, उनको कोई ना कोई सलीका हो, घर संभालना आता हो, उन्हें अच्छी कुकिंग हो, एक्सपर्ट हों, हर चीज़ उन्हें आए। इन सब चीज़ों के लिए तो हम फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के लिए कभी फ़िक्रमंद नहीं हुए कि वो ज़हनी तौर पे कितनी मज़बूत हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप एज़ अ पेरेंट्स आप ज़हनी तौर पे कितने मज़बूत हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे मज़बूत हैं ना, तो आपके बच्चे भी बहुत ही ज़हनी तौर पे मज़बूत और पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। आज मैं जस्ट बेटियों की बात करने जा रही हूँ कि जिन पेरेंट्स की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो किस तरह से अपनी बेटियों को बड़ा कर सकते हैं और उनको ज़हनी तौर पे मज़बूत कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसी आपकी तरबियत है, ऐसी आपका जो इम्तिहान है, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपकी बच्चियां जो हैं वो कभी तकलीफ़देह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी। होता क्या है, जब हम हर चीज़ में तो अपनी बच्चियों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन हम उनकी ज़हनी जो तरबियत है, नशो-नुमा है, ज़हनी जो उनकी जो तरबियत है, उस पे हम लोग बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रहे होते। और जब शादी के बाद हमारी बच्चियों की शादी हो जाती है, उसके बाद फिर हम जब तकलीफ़ में होती हैं तो उनको देख के तकलीफ़ में अल्टीमेटली हम लोग भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो इस सारे सिचुएशन से, इस सारे जो है फेस से पहले ही निपटने के लिए मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप अपनी बच्चियों में ज़रूर जो है वो डेवलप करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी बच्चियाँ प्रेशर को कितनी खुश उसलूबी से और किस तरीके से हैंडल कर सकती हैं। आजकल की मैंने बच्चियों को मोस्टली देखा है कि वो प्रेशर को बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाती। ज़रा सा उन पे प्रेशर पड़ा, ज़रा सा उन पे किसी किस्म की जो है एक्सटीरियर चीज़ें उन पे असरअंदाज हुई, या कोई भी पढ़ाई का प्रेशर हो या फिर किसी किस्म का भी प्रेशर हो ना, तो बच्चियाँ बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती। बच्चियों को प्रेशर लेना, उनको हैंडल करना सिखाएं। उनको ये बताएं कि सिचुएशन जो है ये गुजर जाती है, इसमें आपने इस सिचुएशन में आपने किस तरह से पुरसकून रहना है, अपने असाब को, अपनी बॉडी को किस तरह से आपने काबू में रखना है। जब बच्चियों को प्रेशर हैंडल करना और बॉडी को काबू करना आ जाएगा, वो पुरसकून रहेंगी। ठीक है, ऊंच नीच होती है, हर घर में होती है, हर जगह पे होती है। अगर आपकी बच्चियां उन चीज़ों में काम रहेंगी, खामोश रहेंगी, तो वो बड़ा ही मसला आसानी से हल हो जाएगा। अगर वो प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगी और जल्दी रिएक्ट करेंगी, तो वो मामलात बहुत सारे ख़राब हो जाएंगे। अब जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है कि जो हीरा है, हीरा जो है, हीरे और कोयले में फ़र्क क्या है? कोयला जो है वो आपको पता है ज़्यादा प्रेशर में नहीं बनता। हीरा जो है वो ज़्यादा प्रेशर में, ज़्यादा हीट में बन के तैयार होता है। तो वो इसीलिए उसकी चमक देखें, उसकी खूबसूरती देखें। इसी तरह अगर आपकी बेटियां ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकेंगी ना, तो वो ज़्यादा खूबसूरती से, ज़्यादा खूबसूरत माएँ और ज़्यादा खूबसूरत औरतें बन के सामने आएंगी और उनकी समझदारी की हर कोई तारीफ़ करेगा। दूसरी बात ये कि अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि वो तब्दीली में कैसे स्टैंड कर सकती हैं। तब्दीली जैसे कि अब उनकी शादी हुई है, वो नए घर में गई हैं, नए लोगों में गई हैं, नए रिश्ते बने हैं, नए लोगों से मिल रही हैं, तो वो किस तरह से उस तब्दीली को एक्सेप्ट करेंगी और उन सब रिश्तों को कैसे लेके चलेंगी। बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें बच्चों में पैदा करना, लेकिन एक समझदार माँ, एक समझदार पेरेंट्स जो हैं, वही अपनी बच्चियों में तब्दीली को एक्सेप्ट करना, तब्दीली के साथ चलना। एक्सेप्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस तब्दीली को लेकर हमवार रास्ते बनाकर आगे चलना, ये हर औरत की बस की बात नहीं होती। और वही माँ या वही पेरेंट्स जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इन चीज़ों को कबूल करते हैं, वही अपनी बच्चियों में ये चीज़ें भी डेवलप करते हैं। और ये ज़रूर करें, क्योंकि ये आज के दौर की, आज की सोसाइटी की सबसे पहली डिमांड है कि बच्चियाँ जो हैं वो तब्दीली को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से उठकर आई हैं, तो वो अब जिस घर में आई हैं वो भी उनके उसी तरह से पेरेंट्स हैं या सारा कुछ है। लेकिन
ہر جگہ پہ اپنا مقام بنانے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی پریاں، اپنے ماں باپ کی لاڈلیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ سسرال میں آتی ہیں تو وہاں آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس تبدیلی کو جب آپ جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو آپ کسی بھی جگہ پہ جلدی سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ایڈجسٹمنٹ جو ہے یا اپنی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ہر عورت کو آنا چاہیے. اور جب یہ عورت میں تبھی آئے گا جب اس کے پیرنٹس یا اس کی ماں اس کو اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا سکھائے گی. ایک چھوٹی سی آپ کو آج مثال دیتی چلوں کہ جیسے کہ آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے بچوں کا اگر کوئی سیکشن چینج ہو جاتا ہے یا بچوں کے کوئی فرینڈ اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اکثر اوقات اس تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کو لے کر بچے نا پورا سال جو ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بچوں میں ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ تبدیلی کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرے. لائک دیکھیں نا، اب میرا بیٹا ہے، وہ جس اسکول میں اس کا کیا کرتے ہیں کہ ہر سال ان کے بچوں کی نا شفلنگ ہو جاتی ہے، سیکشنز کو آپس میں شفل کر دیتے ہیں، اور نئے نئے بچوں کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہوتی ہے، نئے نئے بچوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور اسے نیا سیکھنے کو ملتا ہے. بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ جب نئے لوگوں سے ملیں گے آپ کو نیا لرن کرنے کو ملے گا، نیا ایکسپیرینس ہوگا، نیا کچھ آپ سیکھیں گے. تو یہ چیزیں بچوں میں پازیٹیو طریقے سے بچوں میں پیدا کریں. تیسری چیز جو کہ بچوں میں، بیٹیوں میں بہت ضروری ہے پیدا کرنی، وہ یہ ہے کہ وہ ناکامی کو آسانی سے قبول کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ناکام ہوں بچیاں تو انہیں کہیں ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہوا، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو، یہ نہیں. دیکھیں، کامیابی اور ناکامی زندگی کے دو پہلو ہیں. اگر کامیابی ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ناکامی بھی ہے. بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی جگہ پہ ہم اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں. ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ آپ کو کامیابی ملے. اور اگر آپ کا بچہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ آپ کے اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے. لیکن بچوں کو ساتھ ساتھ ناکامی کے لیے بھی مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ زندگی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اگر یہ آج ہے تو کل ایسا نہیں بھی ہوگا. اس سے بچیوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ میں نے تو یہ بھی بچیوں کو دیکھا ہے، جو بچی تھرڈ آ رہی ہے، سیکنڈ آ رہی ہے، وہ اس بات پہ بھی روتی ہے کہ میں فرسٹ کیوں نہیں آئی. تو بچوں میں یہ چیزیں ڈیولپ کریں کہ یہ چیزیں آپ نے زندگی میں فیس کرنی ہے. آگے پیچھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا ہائی گریڈز لینا یہ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بلیسنگ ہے کہ اگر بچے لائق ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، پڑھنے کے لیے آپ زیادہ رسپانسبل ہیں. لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی تیاری کرائیں کہ آپ نے بچیوں زندگی میں ناکامی بھی مل سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی آپ نے فیلئر بھی آپ نے فیس کرنے ہیں. ان کو فیلئر فیس کرنا سکھائیں تاکہ وہ زندگی میں دل برداشتہ نہ ہو اور ہلکان نہ ہو، اپنے آپ کو کریں. اور اگر آج آپ کی بچیاں ناکامیوں سے ڈر کے آگے بڑھنا بند کر دیں گی، کامیابی کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھائیں گی، تو وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گی. لائک ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ اب میرا یوٹیوب چینل ہے، جیسے میں نے کام شروع کیا تھا، مجھے آج لگتا ہے کہ میں جو شروع میں ولاگز بناتی تھی یا کام کرتی تھی، آج والا جو کام ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے ہر کام میں ہر چیز میں بہتری آتی ہے. تو میں اگر یہ سوچ کے بیٹھ جاتی یا میری ناکامی ہے مجھے بتاتی کہ بس یہیں پہ سٹاپ کر، جو آگے نہیں بڑھنا، تو میں آج اس مقام پہ، اس جگہ پہ نہیں ہوتی جہاں پہ میں پہنچی ہوں. تو اسی طرح اپنی بچیوں کو بھی گائیڈ کریں کہ ہر ناکامی کے بعد، ہر فیلئر کے بعد آگے کامیابی آپ کا دروازہ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، آپ کے دروازے پہ ہے. تو اس کو بالکل سٹیپ آؤٹ بچیوں کو نہ ہونے دیں، ان کو آگے بڑھائیں. اور آگے بڑھانے میں، بچیوں کی ہیلپ کرنے میں ماں سے زیادہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اور اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، ان کو اپنے ساتھ اتنا جوڑ لیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیل بنا کے آگے بڑھیں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں اگر اتنی اسٹرانگ عورت ہے تو ہم نے اپنی ماں سے زیادہ اسٹرانگیسٹ عورت بننا ہے. اور اسٹرانگیسٹ وومن ہم نے بن کے سارے لوگوں کو، سارے زمانے کو، ساری سوسائٹی کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وی آر اسٹرانگیسٹ وومنز ان دا ورلڈ. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی بچیوں میں پیدا کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو اپنی کمیاں اور خامیاں جو ہیں ان پہ کبھی نظر ثانی نہیں کرنے دینی. کبھی انہیں ریئلائز نہ کرائیں ان میں یہ کمی ہے یا ان میں کوئی خامی ہے. دیکھیں، کمیاں اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہر بندے میں ویکنس ہوتی ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم میں بھی بہت سی ایسی کمیاں ہوں گی. ایز اے بینگ اے مدر بھی ہمارے میں بہت سارے فلاز ہوں گے، ویکنیسز ہوں گی. لیکن اگر ہم اپنی بچیوں کو یہ ہر وقت ریئلائز کراتے رہیں
کہ تم ایسی ہو, تم میں یہ کمی ہے, فلاں کی بیٹی کو دیکھو, فلاں کی بچی کو دیکھو, کمپیریزن کرتے رہیں گے نا تو سچ میں ہماری بچیاں کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گی, اور وہ ذہنی طور پہ اتنی زیادہ کمزور ہو جائیں گی نا, ذہنی طور پہ وہ بالکل کبھی سٹرونگ نہیں ہوں گی کہ وہ کبھی بھی سوسائٹی کا مقابلہ کر سکیں. اپنی بچیوں کی کمیوں کو ان کو اس طریقے سے سمجھائیں. اگر دیکھیں نا, وہی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی ویکنس آپ کو نظر آتی ہے, بینگ اے پیرنٹس ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے بچوں میں کیا ویکنس ہے, کیا کمی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم ہر وقت کہتے رہیں گے نا, تمہارا بھائی تو اتنا اچھا پڑھ رہا ہے, تم اچھا نہیں پڑھ رہی ہو, وہ تو ایسا ہے, تم ایسی نہیں ہو. جب کمپیریزن کرنے لگ جائیں گے اور ان کی کمیاں انہیں گنانے لگ جائیں گے نا, تو بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا اور بچہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو ہمیشہ کانفیڈنٹ کریں, ان کو اتنا کانفیڈنس میں لیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے, ہر بات آپ کو بتائے. اور ماں سے بڑھ کے بچے کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. بہت دوست ہوں گے, بہت فرینڈز ہوں گے بچوں کے, لیکن جو ماں دوست ہے نا, ماں جو فرینڈ ہے بچے کا, وہ کوئی نہیں بن سکتا. اپنے بچوں کو اپنے قریب کر لیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں تاکہ وہ اپنی ہر بات, اپنا ہر دکھ سکھ آپ سے شیئر کریں, اور ان کو ذہنی طور پہ اتنا سٹرونگ بنا دیں کہ وہ ہر پریشر, ہر تبدیلی, ہر اپنی کمزوری, ہر اپنی ناکامی کو بڑے ہی تحمل سے, بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے گٹس کے ساتھ اس کو فیس کر سکیں. تو یہ مقابلہ کرنا ہمیشہ ماں نے سکھانا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ, ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی بات اچھی لگی ہے, پسند آئی ہے, تو ضرور اس پہ عمل کریں. خود کو بھی ذہنی طور پہ اتنا سٹرونگ کر لیں کہ آپ سٹرونگسٹ مدر ثابت ہوں, اور اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو اسی طرح سے سٹرونگ وومن بنا کے سوسائٹی کے لیے ایک مثال بنائیں. اور میری بھی بیٹی کو نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.